ہم نے جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 روپے دونوں ایندھنوں کے اندر، پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور جو کوششیں ڈار صاحب یہاں پہ خارجہ محاذ کے اوپر اس آگ کو بجھانے کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کرائسس کے اوپر اس آگ کو جلدی بجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے لوگوں کی آمدنیاں، پرچیزنگ پاور کس طرح سے بحال کرنی ہے اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ اقدام اٹھائیں گے۔ اور کیونکہ ہمیں فراہمی اس وقت سب سے بنیادی چیز ہے جس کو ہم پرسو کر رہے ہیں، تو ہم یہ قیمتوں کی رد و بدل کی جو فریکوینسی بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہی ہے، اس کو بھی ہم ویکلی بنا کے اوپر ریویو کریں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر فوری اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی 20 روپے 97 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ لیوی 84 روپے 40 پیسے سے بڑھا کر 105 روپے 37 پیسے کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا فیصلہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہونے کے بعد سعودی عرب کی دوسری بندرگاہوں سے تیل لایا جا رہا ہے۔ پی این ایس سی کے 2 جہاز سعودی عرب کے دوسرے راستوں سے تیل پاکستان لا رہے ہیں۔ سعودی آرامکو نے کہا ہے کہ پاکستان بڑا بحری جہاز بھی بھیجے تو اس پر بھی تیل بھجوائیں گے۔ تیل کی قیمتوں پر ہر ہفتے نظر ثانی کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کی توجہ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور لوڈ مینجمنٹ پر ہے۔ اس مینجمنٹ کے لیے اگلے 2 روز میں 4 صوبائی وزراء اعلیٰ سے ملاقات کی جائے گی۔ نئی صورتحال میں ورک فرام ہوم اور آن لائن کام کی سفارشات پیر کو وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا کہ خلیج کی جنگ بند کرانے کے لیے پاکستان ایک قرارداد تیار کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں کئی ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور سے بات کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مسلح افواج کے سربراہان سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے رابطہ۔ آذربائیجان میں ڈرون حملے کی مذمت۔ ایران اور خلیج میں جاری بحران سے متعلق پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب آذربائیجان نے ایران سے اپنے سفارتکاروں کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ آذری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آذربائیجان ڈرون حملے پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ روس مشرق وسطی کی جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، کہا روس نے ایران کی بالواسطہ مدد شروع کر دی ہے۔ ایران کے فوجی سیٹلائٹ محدود صلاحیت کے حامل ہیں، لیکن جدید روسی سیٹلائٹ سے حاصل معلومات کی بنا پر ایران نہ صرف امریکی و اتحادی فضائی دفاعی نظام کو عبور کر رہا ہے بلکہ انتہائی مہارت اور درستی کے ساتھ اہداف پر نشانے بھی لگا رہا ہے۔ روس ایران کو امریکی فوجی اثاثوں کی درست لوکیشن دے رہا ہے، جن کی بنیاد پر ایران نے حال ہی میں سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے میں قائم CIA اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ روسی مدد سے امریکی فوجی تنصیبات، ریڈار اور کمانڈ سینٹر بھی ایران کے نشانے پر ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی آرمی چیف جنرل ڈین کین امریکی اسلحہ ذخائر کے تیزی سے کم ہونے پر تشویش کا شکار ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے جنرل ڈین کین کے خدشات کم دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ایران سے انٹیلیجنس تعاون کے سوال پر روسی سفارت خانہ خاموش۔ CIA اور پینٹاگون کا بھی ایران کے ساتھ روسی تعاون پر تبصرے سے گریز۔ خلیجی جنگ کا 7واں روز۔ ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ میں اب تک شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ ایرانی شہر شیراز میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں 20 افراد شہید ہو گئے۔ حملے میں شیراز کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بمباری سے ایران کے 6 بیلسٹک میزائل لانچر تباہ کر دیے ہیں، جبکہ ایران کے 3 ایڈوانس دفاعی نظام بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ اردن کا کئی ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ دبئی میں شہریوں کو فون پر میزائل خطرے کے الرٹ موصول۔
अमाराती रियासत फुजैरा के पेट्रोलियम सनती जोन में 3 मार्च को ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग 3 दिन बाद बुझा दी गई। अमाराती हुक्काम का ईरान के अरबों डॉलर के असासे मुंजमद करने पर गौर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव के वस्त में ईरानी मिसाइलों से तबाही मच गई। रूसी मीडिया के मुताबिक कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल में अमात डेविड का फ़ज़ाई अड्डा भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरान का मिसाइलों से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी महफूज रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन हेरोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान का अपने इलाके लुरिस्तान में अमरीकी ड्रोन MQ-9 और तेहरान के नवा में हर्मस ड्रोन तबाह करने का भी दावा। ईरान का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाने का भी दावा। कुवैत के अल उदैर कैंप में अमरीकी तनसीब पर ड्रोन हमला। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक फौजी अड्डे पर भी हमला। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया। ईरानी फौजी तर्जुमान की सरकारी टीवी से गुफ्तगू। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से इसराइल और अमरीका के बहरी जहाज नहीं गुजर सकते। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर ने खबरदार कर दिया। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। नई एप्स्टीन फाइल्स में अमरीकी सदर ट्रंप पर एक खातून से जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम सामने आ गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक FBI की जारी करदा नई फाइल से पता चलता है कि एक खातून ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सन 80 की दहाई में उसके साथ जिनसी ज्यादती की। खातून के मुताबिक तब उसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी। खातून के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन उसे एक अमीर शख्स से मिलवाने ले गया, जिसे उसने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर शनाख्त किया। ट्रंप ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर जाने को कहा। ट्रंप ने खातून को ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। खातून ने मज़ाहमत की और ट्रंप को जिस्म के एक हिस्से पर काट लिया। ट्रंप ने गुस्से में आकर उसके बाल खींचे और मुक्का मारा। ट्रंप ने किसी भी गलत काम की तरदीद कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान खित्ते में पायदार अमन चाहता है, लेकिन अपनी कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। सालिसी की कोशिशें अमरीका और इसराइल पर मरकूज़ होनी चाहिए, जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा और तनाज़े को भड़काया। सालिसी की कोशिशों में उन अनासिर से जवाब तलबी की जाए। ईरान के शहर मनाब में प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिना तौर पर अमरीकी फौज की कार्रवाई का नतीजा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्दीक कर दी। कहा, शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि स्कूल की इमारत को फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सूबे क़ज़वीन के शहर आबेग के एक स्कूल के करीब भी अमरीकी और इसराइली हमले की वीडियो सामने आ गई। इमाम रज़ा स्कूल के करीब हमले में एक तालिब इल्म शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। वीडियो स्कूल के सहन की है, जिसमें कमसिन तलबा को घबराहट में भागते हुए देखा जा सकता है। दुबई से निकलने के ख्वाहिशमंदों का हुजूम। 4 रोज़ में 1,05,000 अफराद का इनखला। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। 84 घंटों में 1,144 से ज़ायद फ़्लाइट्स रवाना हुई। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अबूधाबी एयरपोर्ट से महदूद कमर्शल परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। अबूधाबी की एक एयरलाइन चंद अहम शहरों के लिए महदूद परवाज़ें चलाएगी। हालात बेहतर होने पर मज़ीद शहरों के लिए परवाज़ें मरहलावार बहाल होंगी। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। कुर्रम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने आर्टिलरी फाइट से अफगान तालिबान और फितना खवारिज की पोस्ट को निशाना बनाया। रंदू सेक्टर में भी तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। एम्यूनिशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया।
افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا. کارروائیاں چمن سیکٹر، ژوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئی. IMF کا صوبوں کے PSDP اخراجات پر عدم اطمینان کا اظہار. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز میٹنگ میں صوبوں نے IMF مشن کو PSDP اخراجات کی تفصیلات پیش کی. مشن نے کہا کہ پہلے 6 ماہ کے دوران PSDP اخراجات زیادہ اچھے نہیں رہے. اگلے 6 ماہ میں PSDP اخراجات بڑھے تو اکاؤنٹ سرپلس کیسے رہے گا. IMF مشن سے پہلی میٹنگ میں توانائی شعبے کی اصلاحات زیر بحث آئیں. بجلی اور گیس کے بل سے FBR کو ملنے والے ٹیکس کے معاملے پر بھی غور کیا گیا. مشرق وسطی کی صورتحال پر بھارتی میڈیا پھر جھوٹ پر اتر آیا. جعلی اور پرانی ویڈیوز چلانا شروع کر دی. برج خلیفہ پر حملے کی جعلی خبر چلا دی. بحرین کی ویڈیو کو دبئی کی ویڈیو بنا کر نشر کر دیا. دبئی کے فلیٹ میں موجود خاتون پر حملے کا جھوٹ پھیلایا. خلیجی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کا پول کھول دیا. کہا بعد بدنام زمانہ. بھارتی ٹی وی چینلز اسرائیل کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں. اسلاموفوبیا بھارت سے نکل کر خلیجی ممالک تک پہنچ رہا ہے. عرب میڈیا ہاؤسز نے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ریپبلک ٹی وی، زی نیوز، انڈیا ٹی وی، آج تک، ABP اور ٹائمز ناؤ جیسے بھارتی چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے. امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. امریکہ نے لیول 3 برقرار رکھتے ہوئے اپنے شہریوں کو سفر پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے. امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں کا سفر نہ کریں. امریکی محکمہ خارجہ نے لاہور اور کراچی میں غیر ہنگامی سفارتی عملے اور اہل خانہ کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود برطانوی عملہ اپنی نقل و حرکت محدود رکھے. دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر برطانوی شہری محتاط رہیں. حکومت پنجاب کا صوبے میں 17 نئے چھوٹے ڈیم بنانے کا فیصلہ. اگلی بارشوں اور سیلاب سے نمٹنے کے سلسلے میں آبی گزرگاہیں خالی کرانے کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن. کالا باغ اور سدھنائی پر آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب میں ریور بیڈ میں تعمیرات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے علماء کرام کی ملاقات. ایران پر حالیہ حملوں کے بعد صورتحال پر عوام کی رہنمائی سے متعلق مشاورت کی. یوم علی، یوم قدس اور جمعۃ الوداع کے انتظامات پر تفصیلی گفتگو. اجلاس میں آیت اللہ علی خامنائی اور دیگر شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا علماء کرام سے مشاورت کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے. گورنر سندھ کامران خان رسولی نے کراچی میں ایرانی کونسل خانے کا دورہ کیا. کونسل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات میں آیت اللہ علی خامنائی اور دیگر ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار. گورنر سندھ نے کہا کہ اسلام کے فروغ میں آیت اللہ علی خامنائی کا کردار یادگار ہے. صہیونی افواج کی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے عوام اور حکومت برادر ملک ایران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. کراچی میں امریکی کونسل خانے پر ہنگامہ اور 11 افراد کی ہلاکت کی انکوائری جاری. پولیس افسران کی پیشی، بیان قلم بند کرائے. ہنگامے کی ویڈیوز پیش کی. ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑک کی سربراہی میں کمیٹی کو 7 روز میں رپورٹ دینی ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. جاپان کو ورلڈ کپ کوالیفائی کے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. 3-1 کے خسارے میں جانے کے بعد پاکستان نے لگاتار 3 گول کر کے جاپان پر برتری حاصل کی. جاپان کو آخری لمحات میں میچ برابر کرنے کے لیے پینالٹی سٹروک ملا، لیکن پاکستان کے گول کیپر علی رضا نے پینالٹی روک لی. پاکستان کی جانب سے ابوبکر محمود، محمد عماد، سفیان خان اور افراز نے گول سکور کیے. قومی ٹیم نے 8 سال بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا. ہاکی ورلڈ کپ رواں برس 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کھیلا جائے گا.
10 रीजनल टीम्स पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का आगाज आज से पेशावर में होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन लाहौर वाइट्स का मुकाबला पेशावर और फैसलाबाद का सामना कराची वाइट्स से होगा। 12 रोजा टूर्नामेंट में रोजाना 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। टूर्नामेंट के तमाम 23 मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म भुल्ला का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज। जियो टीवी अदाकार शान की पंजाबी फिल्म भुल्ला का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी।